تعالیٰ کا فرمان ہے هُوَالَّذِی وہی ہے جس نے خَلَقَکُم تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفے سے ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے ثم یخرجکم طفلا پھر وہ تم کو نکالتا ہے بچہ بنا کر ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کی قوت کو. بھائی سبھی پڑھیں. ثم لتکونوا پھر تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے ومنکم اور تم میں سے کچھ من یتوفا وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں من قبل اس سے پہلے ہی وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو اجل مسمی ایک معین مدت کو وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تعقلون سمجھو. هُوَالَّذِی وہی اللہ وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے وَیُمِیتُ اور مارتا ہے فَإِذَا قَضَىٰ پھر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امراً کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بات یہ ہے کہ یقول لَهُ وہ اسے کہتا ہے کن تو ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. احباب گرامی دونوں آیات انتہائی آسان بھی ہیں اور ان کا مفہوم اکثر لوگ جانتے بھی ہیں. یہاں پر ان کو لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی آگاہی کروائی جائے، یاد دہانی کروائی جائے کہ تو کس طرح سے پیدا ہوا، تجھے پیدا کیسے کیا گیا اور تجھے پیدا کس نے کیا. اللہ تعالی فرماتا ہے هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَاب اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالی نے انسان کے بننے کے 7 مرحلے ذکر کیے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے چند مراحل کو سکپ کیا ہے، ذکر نہیں کیا، بس ایک اشارہ کیا ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے بتلایا. اور سورہ المؤمنون اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، اس میں بھی انسان کے پیدا کرنے کا جو لائف سائیکل ہے اللہ تعالی نے پوری طرح سے ذکر کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جس اللہ سے دعا کرنے کا اور جس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس کے سوا کسی اور نے تمہیں پیدا نہیں کیا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اگر تم دیکھو تو اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اپنے جسم میں، تمہاری بناوٹ میں ہی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک انسان سے اس نے تمہاری کتنی ہی نسلیں پیدا کر دی. یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی
ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے درمیان کئی نسلیں اور کئی خاندان بنا دیے ہیں، کئی قبیلے ہیں، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، معرفت حاصل کرو، تعارف کرو کہ کون کس خاندان، کس قبیلے، کس نسل اور کس لڑی سے تعلق رکھتا ہے. اور آج آ کر سب کا مرکز آدم علیہ السلام بنیں گے. وہ اللہ کہ جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سبھی کو مٹی سے پیدا کیا. اس کے اہل علم نے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد چونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں تو ہم بھی اسی مٹی کا ہی خمیر ہیں، ہم بھی اسی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ کیا کہ چونکہ انسان کی خوراک، اس کی جسمانی خوراک مٹی سے ملتی ہے، مٹی سے تعلق رکھتی ہے، تو جو ایک مرد کی یا عورت کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی مٹی کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حاصل ہونے والی خوراک سے اس کو پیدا کیا ہے. هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے. تراب کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہ تحقیر کے لیے ہیں، حقارت کے لیے، کہ انسان اپنی اصل کے اوپر غور کرے کہ پیدا کہاں سے کیا گیا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے اور اس کی اصل دیکھو کیا ہے. ایک امیر آدمی ایک فقیر کے قریب سے گزرا تو اس نے فقیر کو ٹانگ مار دی. فقیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو کہتا دیکھتا کیا ہے، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں. آپ وہ ہیں جو جب دنیا میں آئے تھے تو بو سے بھرے ہوئے تھے، پھر آپ کو ہم نے نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے. آپ اللہ کی دی ہوئی خوبصورت خوشبودار چیزیں استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو اور بدبودار بنا کر ان کو باہر نکال دیتے ہو. اور آپ وہ ہو کہ جب آپ مر جاؤ گے تو تب بھی آپ کے جسم گل سڑ جائیں گے، بو پڑ جائے گی. آپ یہ ہو، آپ کی یہ حقیقت ہے. اور حقیقتاً انسان ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس نے جو کھا لیا یا جو پہن لیا یا جو اس نے صدقہ کر دیا بس وہی اس کا ہے، بقایا سب کو تو وارثوں کا ہے، وہ سب کچھ وارثوں کو جا کر ملنا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ایک بکری ذبح کی تو سارے کے سارے کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ صدقہ کر دو. ہم نے سارا گوشت بانٹ دیا، اس کی ایک دستی باقی رہ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بنا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول دستی باقی رہ گئی ہے، باقی سارا ہی چلا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی سارا باقی رہ گیا ہے، جو چلا گیا وہ باقی رہ گیا، دستی جو ہے وہ کسی کو دینے والی ہے. مراد ہے کہ جو صدقہ دیا وہ باقی رہ گیا. هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اس مٹی سے کیا کیا؟ ثم من نطفہ، اللہ نے ایک نطفہ بنا دیا. نطفہ کہتے ہیں خاص مادے کے ایک قطرے کو. اس ایک قطرے کے اندر ہزاروں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں. اس ایک جرثومے سے میرا بھائی انسان پیدا ہوتا ہے. ایک قطرے میں کروڑوں جرثومے ہیں جن کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. بات کی سمجھ آتی؟ اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، سورج اپنی ایک حرکت میں ہے، زمین اپنی ایک حرکت میں ہے، ہر چیز ایک نظام اور قانون کے تحت حرکت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہماری تخلیق کا ارادہ کیا ہے یا جو آنے والے بچے جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اس ایک قطرے کے اندر جب کروڑوں اور اس کے بہن بھائی موجود ہیں، قدرت ہمارا انتخاب کرتی ہے، ہمیں زندگی دے دی جاتی ہے. اور پھر وہی ایک قطرہ
جس کو خردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اس ایک جرثومے کو اللہ تعالی جمع ہوا خون بناتے ہیں. آگے پڑھیے، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر اللہ اس کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دیتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بکرے کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کی جو خون کے لوتھڑے باہر نکلتے ہیں، علقہ اس لوتھڑے کو بھی کہا جاتا ہے، جمے ہوئے خون کو. انسان اس جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو قطرہ رحم مادر میں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفے کی حالت میں رہتا ہے. پھر 40 دن اور 40 راتیں گزرتی ہیں تو وہ علقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون. پھر اس جمے ہوئے خون کو، وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ والا جو سٹیپ ہے وہ ہے مضغہ، ضاد کے ساتھ، مضغہ، سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں ہے. پھر ہم اس کو مضغہ بناتے ہیں. مضغہ کہتے ہیں جو گوشت چبایا گیا ہو، نرم گوشت. وہ جمع ہوا خون اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کی شکل دے دیتے ہیں. 40 دن اور 40 راتیں وہ گوشت بنا رہتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ابھی تک اس کی کوئی شکل وغیرہ نہیں بنی ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جب یہ 40 دن بھی گزر جاتے ہیں تو پھر انسان کے ہاتھ، پیر، سر، اس کی شکل و صورت، اس کی ساخت بننا شروع ہوتی ہے. اور یہ 120 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے. سب سے پہلی یہ کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور پھر یہ کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے. ثم من مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں، یہ اس آیت کی میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر جو سکپ کیا ہے وہ سمجھ میں آئے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس حالت میں 120 دن ابھی ان کو پورے نہیں ہوئے ہوتے اور ان کو جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں، جس کو حمل کا گرنا ہم کہتے ہیں، مس کیریج جسے ہم کہتے ہیں. جب یہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلقات وغیر مخلقات، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت سب کچھ بن چکا ہوتا ہے لیکن زندگی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی، وہ مردہ ہی پیدا ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی شکل و صورت بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی اور وہ مردہ پیدا ہوتے ہیں یا گر جاتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتا ہے. میرا بھائی یہاں پر بھی ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کم از کم جو پریگننسی کی ڈوریشن رکھی ہے، جو اس کی مدت رکھی ہے، وہ 6 ماہ. پریگننسی کی، حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو پورا دودھ پلائے تو وہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائے، اگر وہ چاہتی ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی پہلے ہی چھڑوا دیتی ہے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے. 2 سال اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کس کے؟ دودھ پلانے کے. دوسری جگہ پر 26ویں پارے میں ہم جا کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ پلانے کی جو ٹوٹل مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں. مسئلہ سمجھیے گا، عورت کی حمل کی اور دودھ پلانے کی جو کل مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک عورت کو اوپر اس نے 6 ماہ کے بعد بچے کو جنم دے دیا. لوگوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، لہٰذا اس کو سنسار کیا جائے گا. تو اس کو سنسار کرنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ذرا رکیے، ہم غور کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے عورت کے لیے مقرر کیے ہیں، جن میں سے 24 مہینے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، تو باقی 6 مہینے تو حمل کے بچتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، 2 سالوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ دودھ پلائے گی.
باقی جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے حمل کے ہیں. تو کم از کم جو پریگنینسی کی ڈوریشن ہے وہ 6 ماہ ہے. اگر 6 ماہ سے پہلے کوئی عورت اللہ معاف فرمائے پھر اس کو اگر کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے، اللہ ہمیں گناہوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق دے، اور اگر جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد وہ ایسا کرتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر اسی طرح سے کیا ہے. ثم یخرجکم طفلا، اللہ تعالیٰ پھر بچہ بنا کر نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو کیسے نکال دے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہوتے ہیں اور جوان ہو چکے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور کچھ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتے ہیں تو وہ فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کو کیسے پیدا کرنا ہے. جیسا کہ آگے فرمایا لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. میرا بھائی انسان 3 دور ہیں انسان کی زندگی کے. ایک ہے اس کی بچپن کی زندگی، دوسری ہے اس کی جوانی کی زندگی، اور تیسری ہے اس کی بڑھاپے کی زندگی. انسان بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو سنوار لے، اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہے، کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں انسان کے اوپر احکامات لاگو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے احکامات بچپن میں اس پر لاگو نہیں ہیں. 7 سال کی عمر کا ہے تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو انسان کمزوری کی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے. پھر جوانی میں جب یہ پہنچتا ہے فرمایا لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو. آپ غور کیجئے اس لفظ کو اگر آپ تراب کے ساتھ جوڑیں جو اس آیت کا پہلا لفظ ہے خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس رب نے کمزور مٹی سے تمہیں پیدا کر کے مضبوطی عطا کی، قوت عطا کی. اب اس مٹی سے خوراک حاصل کر کے تمہیں جو قوت ملتی ہے اسے اللہ کی اطاعت میں گزارو، اسے اللہ کی اطاعت میں صرف کرو. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی قوت کو پہنچو. اب انسان اگر اپنی قوت کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بڑھاپے میں جا کر اللہ یاد آتا ہے. پھر بڑھاپے میں آ کر کمزوری اور طاری ہو جاتی ہے، اور مسجد میں آ کر یہ خیال کرتا ہے، کیونکہ طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، پھر یہ جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ یا امام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے. اور جوانی کی عبادت میرا بھائی بہترین عبادت. جوانی کے سجدے بڑھاپے میں جا کر سجدے نہیں ہوتے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بری بیماریوں سے محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں نکمی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا تھا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں پھر اس کی عقل بھی تھوڑی رہ جاتی ہے. تو اس لیے جو بڑھاپا ہے اس کو شریعت میں جو ہے وہ پسند بھی کیا گیا ہے اور اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں انسان اگر جوانی کی عبادت لے کر جاتا ہے تو پھر تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. فرمایا ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچو. اب دیکھیے طفلن اور شیوخن، اس کے درمیان جوانی. طفلن اور شیوخن کے درمیان اللہ نے جوانی کا ذکر کیا ہے. آگے پڑھ لیں اس کو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، ہم اس سے پہلے کئیوں کو فوت کر دیتے ہیں اور کئیوں کو ایک متعین مدت کے لیے پیدا بھی کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم عقل حاصل کرو کہ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ہم میں سے کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، ہم اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک تو نہیں سکتے. ہم بچپن میں کسی بچے کو بڑا ہونے سے نہیں روک سکتے، ہم جو مرضی کر لیں. فرمایا جب اللہ ایسا ہے تو پھر وہی زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اس نے کسی حکم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر وہ کن کہتا ہے فَيَكُن، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو سمجھنے کا فرمان ہے.